وہ نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. فَهُوَ جَاهِلٌ فَاطْرُدُوهُ، ایسا آدمی جاہل ہوتا ہے، اسے اپنے سے دور کر دو. دوسرا، جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ لیکن جانتا نہیں کہ نہیں جانتا. فَهُوَ غَافِلٌ فَانْتَبِهُوهُ، اسے جگا دو، وہ غافل ہے، جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہے. کئی مرتبہ کہتے ہیں نا بہت طاقتور ہے لیکن اسے خبر نہیں کہ طاقتور ہے. محلے میں سب سے پٹتا پھرتا ہے، نہیں حضرات میرے ساتھ، اسے اندازہ نہیں، اتنا بڑا ہیکل ہے، اگر کبھی روک لے، کئی سوئے بھی ہوتے ہیں، کیسے اگر اندازہ ہو جائے کتنا طاقتور ہے. مولا فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جگانے کی ضرورت ہے. اور تیسرا مولا فرماتے ہیں ہوا یدری، ہوا لا یدری ولکنہ یدری بانہ لا یدری، علم نہیں رکھتا لیکن یہ علم رکھتا کہ علم نہیں رکھتا. جانتا ہے میں یہ چیز نہیں جانتا لیکن چیز نہیں جانتا لیکن جانتا ہے میں نہیں جانتا. مولا فرماتے ہیں ایسا آدمی طالب علم ہے، سیکھنے والا ہے، اس کی مدد کرو. اور پھر کہتے ہیں چوتھا آدمی جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو. مجھے پہلے دن کا تو پتہ نہیں، چوتھا میرا مولا ہے کہ جو ہر طرح سے جانتے بھی ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور جانتے ہوئے جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. ہمیں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. حضرات معرفت اور علم کچھ ایسا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں پہ خداوند متعال کا اگر تعارف ائمہ نے نہ کرایا ہوتا تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ مقام کیا ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے اسٹیفن ہاکنس کو. برطانیہ میں رہتا ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا جو کہہ لیجئے کہ سائنس کی چیئر کا ڈین مانا جاتا ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ. اس کی کتاب ہے دا بریف ہسٹری آف ٹائم. تاریخ کی ایک اس نے مختصر سی داستان لکھی ہے وقت کی. وہ کہتا ہے 20ویں صدی سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا حادث ہے یعنی وجود میں آئی ہے. سب یہ سمجھتے تھے دنیا قدیم ہے یعنی شروع سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی 20ویں صدی سے پہلے سب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہمیشہ سے تھی، خلق نہیں ہوئی، ہمیشہ سے تھی. اور 20ویں صدی میں آنے کے بعد سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ نہیں، دنیا خلق کی گئی ہے اور یہ اختتام پذیر ہے. لیکن اسے علم نہیں تھا کہ کوئی جعفر صادق بھی گزرا ہے. اگر اس نے ہمارے ائمہ کی احادیث کو دیکھا ہوتا، 1000 سال سے زیادہ پرانی کتابیں لکھی ہوئی، خطی نسخے موجود ہیں، 1100 سال پرانی، 1200 سال پرانی، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جن پہ تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آج کی نہیں ہیں. اور ان میں ہمارے اماموں سے پوچھا گیا مولا وجود خدا پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہا بس یہی کہ دنیا وجود میں آئی ہے. جو چیز وجود میں آتی ہے اسے وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے، وہی خدا ہے جو اسے وجود میں لے کے آیا ہے. اور جہاں میں نے ترجمہ کی کتاب توحید کا امام علیہ السلام کی، وہیں پہ میں اس پوری بحث کو لے کے وہاں پہ میں نے لکھا حضرات آج ضرورت ہے اس بات کی ہمارے جوان ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو پوری دنیا تک پہنچائیں. کیوں؟ کیونکہ 8ویں امام علیہ السلام کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی، اگر ہم نے اگر کے ساتھ کہا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی، ہماری حدیثوں کی، ہمارے خطبوں کی، ہمارے قلم کی، ہمارے خطوط کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی تو وہ ضرور ہماری اتباع کرتے، ہمارے راستے پہ آ جاتے. جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کہا. اگر لوگوں کو پتا ہوتا ضرور اماموں کے راستے پہ آ جاتے. آئیے ذرا پیش کروں، حضرات ہے نا میرے ساتھ؟ حضرات آئیے ذرا دیکھیں ائمہ نے کیا کہا. انا ارسلنا، اب ذرا آئیے قل هو اللہ احد، میں نے ایک آیت وہاں سے پیش کیا اور قل هو اللہ کی پہلی آیت کی صرف ایک اشارہ کروں گا. ہمارے معصومین نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد ہے. عربی میں ایک کو سمجھانے کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، واحد اور احد. خدا نے اپنے لیے واحد بھی استعمال کیا ہے، احد بھی استعمال کیا ہے. اب ذرا چھوٹا سا فرق ہے بیان کرنا چاہتا ہوں. ائمہ علیہ السلام نے بڑا تفصیلی بیان کیا ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا، مختصر ائمہ ہی کے اقوال سے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں واحد
جو ایک ہو اور اس کا کوئی دوسرا نہ ہو، لیکن احد جس کی کوئی مثال نہ ہو، واحد کے اندر جسم و جسمانیت تصور کیا جا سکتا ہے، اس کے حصے تصور کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک ہوں، بس دنیا میں ایک ہی علی رضا رضوی ہے، آپ میں سے ہر فرد بس ایک ہی ہے دنیا کے اندر، دو نہیں ہے، نہیں ہے میرے ساتھ، فلسفے کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہر فرد بس ایک ہے، دو نہیں ہے، نہیں حضرات، ہر فرد